بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاختہ تھا، کچھ نے ہند بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئیں۔ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بعثت ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ ایک دن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا، اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، یہاں ہم صرف ایک ہی ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ام ہانی کا رشتہ بنو مخزوم کے ساتھ کر دیا ہے۔ قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو انکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے،
تو بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں، ہمارے رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ام ہانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرماتے ہوئے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال و جان قربان ہو۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت ہی عزیز ہے، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کر سکی تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں، قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقے سے سر انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور ہر سواری کرنے میں ماہر بھی ہیں۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔